آپ ہی کے دیار کا ایک اور ہونہار طالب علم جس نے صرف 8 سال 5 مہینے کی قلیل مدت میں قرآن کریم کو حفظ کر لیا اور بہت اچھے انداز میں جو اپنی ترقیات کی منزلیں طے کر رہا ہے، وہ اس ادارے کے روح رواں جناب حضرت قاری محمد مہتاب صاحب دامت برکاتہم العالیہ کے صاحبزادہ محترم عزیزم مبشر مہتاب، میں آپ سے گزارش کر رہا ہوں کہ آپ تشریف لے آئیں، اپنا پروگرام پیش فرماتے ہیں۔ نصلی علی رسول الکریم، اما بعد، میرے واجب الاحترام حضرات، اساتذہ اکرام، علماء اکرام اور میرے ہم مکتب ساتھیوں، مجمع میں بیٹھے ہوئے نوجوان سرپرست حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے جس موضوع پر لب کشائی کرنا چاہتا ہوں وہ ہے عظمت قرآن۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید جس ذات کی طرف سے نازل ہوا وہ ذات بھی ایسی ذات ہے، اس ذات کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ وحدہ لا شریک لہ ذات ہے۔ قرآن مجید جس پیغمبر پر اترا وہ پیغمبر تمام انبیاء کا سردار ہے کہ جن کی پوری زندگی میں پوری انسانیت کے لیے زندگی گزارنے کا نمونہ موجود ہے۔ قرآن مجید جو فرشتہ لے کر آیا وہ فرشتہ تمام فرشتوں کا سردار ہے، وہ ایسا فرشتہ ہے رب کائنات کی نرتق مرتبے والا ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو ہمارے لیے رہبر ہے۔ قرآن مجید وہ عظمت والی کتاب ہے جو حق و باطل کے درمیان فرق کرتی ہے۔ پھر میں کیوں نہ کہوں یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے۔ سامعین مکرم، اب ذرا اسلاف سے قرآن مجید کی عظمت معلوم کرتے ہیں۔ کسی نے امام اعظم ابو حنیفہ سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا، ابھی تک قرآن مجید سے ہزاروں مسائل نکال چکا ہوں مگر ابھی بھی قرآن مجید کا معنی پورا نہیں ہوا۔ کسی نے امام غزالی سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے بڑی عجیب بات کہی، کہا قرآن مجید آسان بھی ہے مشکل بھی ہے۔ آسان تو اتنا ہے کسی بھی 8 سال کے بچے کے سینے میں اتر جاتا ہے، مشکل اتنا ہے 1400 سال سے علماء، مفتیان، مفسرین قرآن میں گوتا لگا رہے ہیں لیکن ابھی تک اس کے موتی حاصل کرنے میں کوئی کامیاب نہیں ہو سکا۔ کسی نے امام احمد بن حنبل سے پوچھا، امام صاحب آپ نے قرآن کو کیسے پایا؟ انہوں نے کہا، میں نے ایک دفعہ خواب میں اللہ کی زیارت کی، میں نے اللہ سے پوچھا، یا اللہ تیرے لیے سب سے محبوب چیز کون سی ہے؟ جواب ملا قرآن۔ پھر میں نے پوچھا، فَهْمَنْ لَوْ كَانَ بِلَا فَهْلٍ، اے احمد جو سمجھ کر پڑھے تب بھی مجھے پسند، جو نہ سمجھ کر پڑھے تب بھی مجھے پسند۔ شاعر کہنے پر مجبور ہو گیا، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے، عظمت قرآن کی خاطر ہم جان نچھاور کر دیں گے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔